جو ہر قوم کو، ہر امت کو عطا کیا گیا، اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کو وہ 2 دن عطا فرمائے، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ عید کا معنی خوشی، مسرت، فرحت کے ہوا کرتے ہیں۔ فطر کا معنی افطار کرنا، ختم کرنا، کھولنا۔ تو عید الفطر کا معنی ہوا کہ روزہ افطار کرنے کی خوشی، روزہ افطار کرنے کی مسرت اور فرحت۔ اس دن کا آغاز کب سے ہوا؟ ہجرت سے پہلے 624 عیسوی کو حضور علیہ السلام نے اہل مدینہ، جس کا پہلا نام یثرب تھا، تو اہل یثرب سے پوچھا کہ تم 2 دنوں میں خوشی منایا کرتے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ اور خوشی مناتے ہوئے کھیل کود اور مشغلوں میں مبتلا ہوتے، مختلف طریقوں کے گناہوں میں مبتلا ہوتے۔ حضور علیہ السلام کے سوال کرنے پر جواب دیا گیا کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی طرح خوشی مناتے ہوئے دیکھا ہے، اسی طرح ہم بھی اپنے ان دنوں میں خوشی منایا کرتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے میری امت کو اس سے بہتر 2 دن عطا فرمائے ہیں، اور اس سے بہتر اعمال کرنے کی اللہ رب العزت نے حکم عطا فرمایا ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہر قوم کا ایک خاص تہوار ہوا کرتا ہے، ایک خاص خوشی کا دن ہوا کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان لکل قوم عیدا، ہر قوم کو خوشی کے دن عطا کیے گئے، وہذا عیدنا، اور یہ دن ہماری عید کا دن ہے، ہماری خوشی کا دن ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کی خوشی کا دن کون سا مقرر کیا، اور گزشتہ اقوام کی خوشیوں کے دن کون سے ہوا کرتے تھے۔ گزشتہ اقوام کی اگر آپ عید دیکھیں تو آپ کو وہاں پر کوئی تاریخی بڑا دن نظر آئے گا، کوئی بڑا واقعہ نظر آئے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کی عید کا دن وہ دن تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے بتوں کو توڑا، ان کے ساتھ میلے میں شریک نہ ہوئے۔ تو اس دن کی یاد میں ان کی قوم خوشی منایا کرتی تھی، عید منایا کرتی تھی، تاریخی واقعہ، بڑا واقعہ۔ نصارہ، عیسائیوں نے عید کا دن کون سا بنایا؟ انہوں نے اپنے لیے عید کا دن 25 دسمبر کو منتخب کیا اور کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، تاریخی بڑا واقعہ، ایک پیغمبر کی ولادت، بہت بڑا واقعہ، خوشی کا دن، عید کا دن۔ یہودیوں نے اپنے لیے خوشی کا دن کون سا منتخب کیا؟ جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو
اللہ رب العزت نے فرعون سے نجات دی، فرعون کو غرق کیا، تو اس قوم نے اپنے لیے عید کے اس دن کا انتخاب کیا۔ یہ چند اقوام کا تذکرہ کیا، ہر ایک کی عید کے پیچھے آپ کو، ہر ایک کی خوشی اور فرحت کے پیچھے آپ کو ایک تاریخی واقعہ اور تاریخی بڑا دن نظر آئے گا۔ اب آئیے اسلام کی طرف۔ اسلام کی پوری تاریخ بڑے بڑے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ حضور علیہ السلام کی ولادت کا ہونا، اس دنیا کے اندر حضور علیہ السلام کا آنا، اس سے بڑا اور کیا تاریخی دن ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ رب العزت نے عید کے لیے اس دن کا انتخاب نہیں فرمایا۔ حضور علیہ السلام کی ہجرت بہت بڑا واقعہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج پر جانا بہت بڑا واقعہ، بہت بڑا تاریخی دن۔ غزوہ بدر میں چند نہتے نوجوانوں کے سامنے بڑے بڑے سرداروں کا یوں ڈھیر ہو جانا، شکست کھا جانا، ذلت آمیز شکست کا کھانا بہت بڑا واقعہ۔ احد اور خندق، خیبر کی فتح مکہ بہت بڑا واقعہ، بہت بڑے تاریخی دن۔ لیکن اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کی عید کے لیے یہ بڑے دن اور تاریخی دن مقرر نہیں فرمائے۔ گزشتہ اقوام کو بھی دیکھا، امت مسلمہ کو بھی دیکھا کہ امت مسلمہ کی پوری تاریخ بڑے بڑے واقعات سے روشن ہے، جگمگا رہی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ہمارے لیے عید کے وہ ایام منتخب نہیں فرمائے۔ امت مسلمہ کے لیے عید کے ایام کون سے منتخب فرمائے؟ عید الفطر میں غور کریں کہ مسلسل ایک مہینہ اللہ رب العزت کی عبادت میں مشغول ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، اللہ رب العزت کی اطاعت ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے منع فرما دیا، کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، جنسی خواہشات پوری نہیں کرنی۔ انسان ان کی تکمیل کرتا ہے، حکم کی تعمیل کرتا ہے۔ اس عبادت کی خوشی کے طور پر اللہ رب العزت یہ دن منتخب فرما رہے ہیں اور یہ دن امت مسلمہ کو عطا فرما رہے ہیں۔ اسی طرح عید الاضحیٰ کو دیکھیے، حج بہت بڑا اسلامی فریضہ، جب اس کی تکمیل ہوتی ہے، اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیل ہوتی ہے، تو خوشی کے طور پر اللہ رب العزت امت کے مسلمہ کو وہ دن عطا کر رہے ہیں کہ تم نے بہت بڑا فریضہ ادا کیا، اب خوشی کر لو، اب خوشی منا لو، یہ تمہارا تہوار ہے خوشی منانے کا۔ تو اس سے معلوم کیا ہوتا ہے، ہمارے لیے سبق کیا نکلتا ہے کہ عبادت کی تکمیل پر خوشی ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت جب عبادت کی توفیق دے تو اس پر خوشی ہونی چاہیے۔ اسی لیے تو اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کے لیے کوئی تاریخی دن یا واقعہ مقرر نہیں فرمایا، بلکہ عبادات کی تکمیل کو مقرر فرمایا، اور ساتھ ہی ہمیں یہ سبق دے دیا۔ یہ عید کے ایام ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہیں۔ سبق کیا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد کے بڑے بڑے کارنامے، امت مسلمہ کے بڑے بڑے تاریخی واقعات ہماری نجات کے لیے کافی نہیں ہیں۔ آپ فخر کر سکتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بڑے دن ہیں، یہ ہمارے آباء و اجداد کی اتنی بڑی بڑی قربانیاں ہیں، اتنے عظیم الشان کارنامے ہیں،
لیکن آپ اس پر قناعت کر کے بیٹھ جائیں اور خود کوئی عمل نہ کریں اور یہ سمجھیں کہ ان کی بنیاد پر ہماری بخشش ہو جائے گی تو غلطی پر ہے۔ اسی لیے تو اللہ رب العزت نے پہلے ہر حضور علیہ السلام کے امتی سے عمل کروایا، عمل کی تکمیل کے بعد پھر خوشی کا دن عطا فرمایا۔ تو یہ ہے فلسفہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا ان ایام میں ہونے کا۔ اور یاد رکھیں، حقیقی خوشی اور حقیقی عید اسی کی ہی ہے کہ جس نے رمضان المبارک کو اللہ رب العزت کے حکموں کے مطابق گزارا ہے۔ کیونکہ فلسفہ آپ نے دیکھ لیا کہ یہ ایام عید کے لیے کیوں منتخب کیے گئے، عبادت کی تکمیل کے لیے منتخب کیے گئے۔ تو جس نے عبادت کی ہی نہیں، جس نے اللہ رب العزت کو راضی کیا ہی نہیں، جس نے اللہ رب العزت کی رضا والے اعمال کیے ہی نہیں، تو یاد رکھیں حقیقی معنوں میں اس کی کوئی عید نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ سب سے زیادہ خوشی کس بات پر ہونی چاہیے؟ سب سے زیادہ خوشی ہمیں اس بات پر ہونی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں نیک اعمال کی توفیق دی۔ یہ دن حقیقت میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے کا دن ہے کہ اے اللہ، آپ نے ایک بار پھر رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ عطا کیا، روزوں کی توفیق دی، تہجد کی توفیق دی، تراویح پڑھنے کی توفیق دی، زکوٰۃ دینے کی توفیق دی، غریبوں کا خیال کرنے کی توفیق دی۔ یا اللہ، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ یہ حقیقت میں خوشی منانے کا دن ہے اور اپنی عبادت پر خوشی منانے کا دن ہے، اور اللہ رب العزت نے جو توفیق دی اللہ کا شکر ادا کرنے کا دن ہے۔ اسی لیے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں، ایک خوشی افطار کے وقت۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ 11 ماہ ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں، اللہ رب العزت نے نعمتوں سے نوازا، استعمال کرتے ہیں، لیکن جو خوشی افطار کے وقت ہوتی ہے وہ آپ زبان سے بیان نہیں کر سکتے۔ پورے 11 ماہ میں وہ خوشی نصیب نہیں ہوتی جو اللہ رب العزت ایک ماہ میں ہر افطار کے وقت امتی کو عطا فرماتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں، ایک افطار کے وقت، اور جب مکمل 30 روزوں کا افطار ہوتا ہے تو اتنی بڑی خوشی ہے عید الفطر کا دن، اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت ہوگی، جب اللہ رب العزت کے حضور پیشی ہوگی تو اس وقت اس امتی کو وہ خوشی نصیب ہوگی جو اس سے پہلے کبھی نصیب نہیں ہوگی۔ اسی لیے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ روزہ خاص میرے لیے ہے، روزہ خاص میرے لیے ہے، اور اس کا بدلہ بھی میں خود ہی عطا فرماؤں گا۔ اور اللہ رب العزت نے بدلہ بتایا نہیں، جیسے ہم سرپرائز رکھتے ہیں، اللہ رب العزت نے سرپرائز رکھا، اور جب وہ اللہ رب العزت بدلہ دیں گے تو یہ روزہ دار ایسا خوش ہوگا، ایسا خوش ہوگا کہ اس سے پہلے کبھی اس کو وہ خوشی نصیب نہیں ہوئی ہو۔ تو یہ حقیقت میں خوشی کا دن تو ہے ہی، ساتھ ہی اللہ رب العزت کے انعام دینے کا دن بھی ہے۔ آج آپ جمع ہیں، اللہ رب العزت اسی طرح کے اجتماع کو دیکھ کر فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، یہ ہیں میرے وہ خاص بندے
یہ ہیں میرے وہ خاص بندے۔ اور پھر ساتھ ہی فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں مجھے یہ بتاؤ کہ ایک مزدور کو کام ذمہ لگایا جائے اور وہ اس کو صحیح طریقے پر ادا کرے تو مزدوری کرانے والے کو کیا کرنا چاہیے؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ یا اللہ، یا رب العالمین، کام کرانے والے کو چاہیے کہ اس کو پورا پورا اجر دے، جو اجرت اس کی مقرر ہوئی ہے اس کو پوری ادا کرنی چاہیے تاکہ وہ خوش ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت فرشتوں کی جماعت سے کہتے ہیں کہ اے فرشتوں، یہ میرے پیارے نبی کے امتی ہیں، میں نے ان کے ذمہ رمضان المبارک میں کام لگایا تھا کہ تم نے روزے رکھنے ہیں، کھانا پینا نہیں ہے، جنسی تسکین پوری نہیں کرنی۔ انہوں نے میری بات کو مانا، آج تم فرشتے گواہ رہو کہ میں نے ان تمام کی مغفرت کر دی۔ تو حقیقت میں پورا رمضان المبارک جو محنت کی، جو اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے اعمال کیے، آج ان کے انعام ملنے کا دن ہے، آج مزدوروں کو مزدوری ملنے کا دن ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اگر ہم نے اپنی زندگی یوں ہی بغیر عبادتوں کے گزار دی، اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کیے بغیر گزار دی، تو پھر افسوس ہی افسوس ہوگا، خوشی کے مقابلہ میں افسوس۔ اللہ رب العزت کو راضی کرنے والوں کے لیے خوشی ہی خوشی، فرحت ہی فرحت، اجر ہی اجر، مغفرت ہی مغفرت۔ لیکن جو اللہ رب العزت کو راضی نہ کر پائے، جو اعمال نہ کر پائے، تو ان کے لیے افسوس ہی افسوس ہے۔ اور پھر وہ دن جس دن افسوس ہوگا، اس دن پھر کوئی فائدہ افسوس کرنے کا نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس دن جب افسوس کرنے والے افسوس کریں گے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تو بالآخر کیا کہیں گے؟ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ۔ یا اللہ، آج ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی جان اپنے والدین کے لیے، بچوں کے لیے قربان کرنے کو تیار ہوتے ہیں، لیکن قیامت کے دن جب یہ افسوس کرنے والے سامنے عذاب کو دیکھیں گے، اللہ رب العزت سے عرض کریں گے یا اللہ، آج فدیے کے طور پر، بدلے کے طور پر ہم سے ہماری اولاد کو لے لے، ہم سے والدین کو لے لے، ہم سے ہمارے بھائیوں کو لے لے، رشتہ داروں کو لے لے۔ اور ایک مقام پر فرمایا کہ اگر ان کو زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے وہ سارا دے دیا جائے تو وہ فدیے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ یا اللہ، آج ہماری جان بخش دی جائے اور یہ فدیے کے طور پر تمام چیزیں لے لی جائیں، لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما تقبل منہم، کچھ قبول نہیں کیا جائے گا اور عذاب دیا جائے گا۔ تو اس لیے اس سے پہلے کہ افسوس کرنا پڑے اور افسوس کا فائدہ نہ ہو، آج کا دن یوم الجائزہ ہے، اپنا جائزہ لیں، اگر کمی بیشی ہوئی ہے تو اللہ رب العزت سے معافی مانگیں اور آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم کریں، اس وجہ سے کہ توبہ کے دروازے ابھی بھی بند نہیں ہوئے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، کہ اگر تم نے اپنے جانوں پر ظلم کر لیا، اسراف کر لیا، اس کے باوجود میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، یہ اعلان پورا سال کے لیے، سال کے ہر لمحہ کے لیے ہے کہ اللہ رب العزت تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو آج اپنا جائزہ لے کر ہم نے اللہ رب العزت سے معافی مانگنی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دن آ جائے جب اللہ رب العزت کے سامنے پیشی ہو اور افسوس اٹھانا پڑے اور افسوس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ ساتھ ہی کچھ عید الفطر کے اعمال سن لیں۔
عید الفطر کا اہم کام صدقہ فطر ہے۔ حکم یہ ہے کہ عید الفطر میں آنے سے پہلے ادا کر دینا چاہیے، لیکن اگر کسی کا رہتا ہے تو وہ اب بھی ادا کر سکتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عید الفطر میں آنے سے پہلے ادا کر دیتا ہے صدقہ فطر تو وہ مقبول زکوٰۃ ہے، اگر نہیں کیا تو بعد میں ادا کرے، وہ بھی باقی صدقات کی طرح صدقہ ہے۔ اور یہ اللہ رب العزت نے کیوں مقرر فرمایا؟ روزے میں کئی کمیاں بیشیاں ہو جاتی ہیں، کئی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ فطر کو اللہ رب العزت نے روزے دار کے روزے میں جو فحش گوئی ہوئی اس کے کفارہ کے طور پر مقرر کیا اور مسکینوں کو کھلانے کے طور پر مقرر کیا، تو اگر پہلے ادا نہیں کیا تو اب ادا کر دیں۔ دوسری بات کہ واجب کس پر ہے؟ مسلمان پر واجب ہے، آزاد پر واجب ہے، صاحب نصاب پر واجب ہے۔ اور صاحب نصاب زکوٰۃ میں تو سال گزرنا ضروری ہے، صدقہ فطر میں سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ جب آپ صاحب نصاب ہیں تو اب آپ پر آپ کی نابالغ اولاد کا فطرہ واجب ہو گیا ہے، اب آپ نے وہ ادا کرنا ہے۔ جو صاحب نصاب نہیں ہے، دینا چاہتا ہے، اس کو بھی ضرور دینا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے اگر استعداد دی ہے، لازم نہیں ہے لیکن اگر ادا کریں گے تو اللہ رب العزت بہت بڑا اجر بھی عطا فرمائیں گے، اجر سے محروم نہیں فرمائیں گے۔ ایک اور کام جو اس دن میں خاص طور پر ہوتا ہے، اسراف اور فضول خرچی۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فضول خرچی کرنے والوں کو شیطان کا بھائی قرار دیتے ہیں، تو اس دن میں خاص طور پر بچنا ہے کہ فضول خرچی نہ ہو۔ غرباء کا خیال کرنا ہے، ان کو اپنی خوشیوں میں شریک ٹھہرانا ہے۔ اور کچھ سنتیں کچھ تو پہلے کی تھیں، غسل کر کے آنا، عمدہ کپڑے پہن کر آنا، خوشبو لگا کر آنا، میٹھی چیز کوئی کھا کر آنا، پیدل آنا۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ عید کے دن پیدل آئیں اور جس راستے سے آئیں واپس دوسرے راستے سے جائیں۔ یہ بھی عید کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ اور 7 تکبیرات کہتے ہوئے آنا جانا، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور ساتھ عید کا خطبہ سننا یہ بھی ضروری ہے۔ یاد رکھیں، عید کا خطبہ سننا ضروری ہے۔ کئی حضرات نماز پڑھتے ہی چل دیتے ہیں، عید کا خطبہ سن کے جائیے گا، یہ سننا ضروری ہے۔ اسی طرح شوال کے 6 روزوں کا اہتمام کیجئے گا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے، 7 شوال کے روزے رکھے، وہ شخص ایسا ہو گیا گویا کہ پورا سال اس نے روزے رکھے۔ اب ترتیب سماعت فرما لیں اور ساتھ طریقہ بھی۔ سب سے پہلے 2 رکعت نماز عید الفطر ادا کی جائے گی، اس کے بعد خطبہ پڑھا جائے گا اور خطبہ کے بعد دعا کی جائے گی۔ یہ 3 اعمال ہوں گے۔ نماز کی نیت سماعت کر لیں۔ 2 رکعت نماز واجب عید الفطر مع زائد 6 تکبیروں کے، منہ قبلہ کی طرف، پیچھے امام کے اللہ اکبر۔ زبان سے کہنا ضروری نہیں، آپ نے سن لیا، دل میں یہی نیت کر لیں کہ واجب نماز عید الفطر، 6 زائد تکبیریں، پیچھے امام کے قبلہ کی طرف منہ، نیت ہو گئی۔ طریقہ سماعت فرما لیں، کیونکہ یہ نماز سال میں 2 بار آتی ہے تو عام طور پر طریقہ بھول جایا کرتا ہے۔ 2 رکعت نماز ہوگی، 3 تکبیریں پہلی رکعت میں ہوں گی، 3 تکبیریں دوسری رکعت میں ہوں گی۔
ان کی ترتیب کیا ہوگی؟ ترتیب یہ ہوگی کہ سب سے پہلے امام تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لے گا، آپ نے بھی ہاتھ باندھ لینے ہیں، ثنا پڑھی جائے گی، ثنا کے بعد 3 تکبیریں کہی جائیں گی، پہلی تکبیر اٹھا کر ہاتھ کو چھوڑ دینا ہے، دوسری تکبیر کہہ کر پھر ہاتھ کو چھوڑ دینا ہے، اور تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ عام جو نماز ہم پڑھتے ہیں اسی طرح نماز پڑھی جائے گی، رکعت پوری ہوگی، اگلی رکعت شروع ہوگی، اگلی رکعت میں بھی امام دستور کے مطابق قرات کرے گا، رکوع میں جانے سے پہلے پھر 3 زائد تکبیریں کہی جائیں گی، پہلے تکبیر پر ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، دوسری پر چھوڑ دینے ہیں، تیسری پر چھوڑ دینے ہیں، 3 تکبیریں پوری ہوگی، اب رکوع میں چلے جانا ہے اور باقی نماز اسی طرح ادا کرنی ہے۔ اور یہ اعلان سماعت فرما لیں، ایک تو نمازی حضرات سے گزارش ہے کہ سیکیورٹیز جو سٹاف ہے ان کے ساتھ تعاون فرمائیں، اپنی گاڑیاں مختص جو جگہ ہے اس پر پارک فرمائیں، اور تیسرا اعلان، کسی بھی مشکوک شخص کو ان دنوں میں اگر آپ دیکھیں تو ڈی ایچ اے کی طرف سے یہ اعلان ہے، انہوں نے ایک نمبر دیا ہے، اس پر آپ نے کال کر کے بتانا ہے 042 333 22 11 333۔ یہ نمبر نوٹ فرما لیں، 042 11 22 11 333۔ کوئی بھی مشکوک شخص اگر آپ کو نظر آتا ہے ڈی ایچ اے کی حدود میں تو آپ نے فوراً ان نمبروں پر بتانا ہے۔ طریقہ پھر ایک مرتبہ دیکھ لیں، 2 رکعت نماز ہوگی، سب سے پہلے تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھ لینے ہیں، اس کے بعد 3 تکبیریں کہی جائیں گی، 2 میں ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، تیسری میں ہاتھ باندھ لینے ہیں، قرات ہوگی، رکعت مکمل ہوگی، اگلی رکعت میں بھی قرات اسی طرح کی جائے گی، اور اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 3 زائد تکبیریں ہوں گی، تینوں میں ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، اور چوتھی میں رکوع میں چلے جانا ہے، اور باقی اسی طرح نماز ہوگی۔ صفحہ درست فرما دیں۔ پہلے آگے والی صفحیں پر کر لیں۔